الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شام ملک کا ایک شخص آیا۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ سرکار، میں ایک محنت کش آدمی ہوں، میرے کاروبار جو ہے وہ پیچھے ہو گیا، مجھ پہ قرض ہو گیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا، اسے فرمایا کہ تو حضرت عثمان غنی کے پاس جا، وہ تیری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ان کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں، تو آپ مجھے کوئی نشانی دے دیں اپنی، تو میں ان کو وہ بتاؤں تاکہ وہ میری مدد کرے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو ان کے پاس جا اور تو ان سے یہ کہنا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میری مدد کرو۔ اب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان غنی کو اس نے بتایا کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، مجھ پر قرض ہو گیا ہے، میرا کاروبار پیچھے ہو گیا، تو مجھے جو ہے قرضیوں نے بہت ستایا ہے، آپ جو ہے میری مدد کریں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بٹھایا، پہلے اس کو کھانا کھلایا، اس کو جو ہے کھانا کھلایا، اس میں جو ہے اس کو شہد دیا، دودھ دیا، اور اس کو جو ہے میٹھا حلوہ جو تھا وہ ان کو پیش کیا، ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھ پر کتنا قرضہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا سرکار، مجھ پر 3000 اشرفیاں جو ہیں وہ مجھے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی سخی نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ، اونٹ جو ہے وہ بھر کر لے کر آؤ سامان کا، اس میں کپڑے بھی ہوں، کھانے پینے کا سامان بھی ہو۔ اب اونٹ بھر کر اس کو دیا اور اس سے کہا کہ تو 3000 اشرفیاں کہہ رہا ہے، میں تجھے 6000 اشرفیاں وہ بھی دے رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا سرکار، یہ تو بہت زیادہ ہیں، اور آپ جو مجھے یہ اونٹ سامان کا بھر کر دے رہے ہیں، تو شام ملک سے پھر کون آئے گا اتنا دور یہ اونٹ واپس کرنے کے لیے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے یہ اونٹ واپس لینے کے لیے تھوڑی دیا ہے، یہ بھی میں نے تجھے دے دیا ہے تحفے میں، یہ لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے اتنی بڑی جو ہے میری زندگی سنوار دی ہے، اتنی بڑی سنوار دی زندگی۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تو جو ہے نا ان کا جا کے شکریہ ادا کر، ابو بکر صدیق کا، جنہوں نے تجھے میرے پاس بھیجا، اور جو ہے تجھے کوئی ضرورت پڑے تو پھر جو ہے تو میرے پاس پیغام بھیجنا، میں اور بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب وہ گیا، وہ آیا ہوا شخص اتنا پریشان تھا، جب گیا تو اس کا قرضہ بھی اتر گیا اور بھی اس کو زیادہ پیسے مل گئے، اونٹ بھرا ہوا سامان سے وہ ملا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خریدا یہودی سے میٹھے پانی کا،
اور اس نے جب اس نے کہا تھا کہ یہ 3000 دینار کا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں تو 40,000 دینار لے کر آیا ہوں۔ قربان جاؤں حضرت عثمان غنی، میں آپ کی عشق پر، آپ کی وفا پر، آپ کی سخاوت پر۔ تو ہر مسلمان مومن کو اللہ پاک حب اہل بیت اور حب صحابہ نصیب فرمائے، حب اولیاء نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ وارث سے بچائے، اور ہر مسلمان مومن کے دل میں اہل بیت کی محبت اور اصحابہ کرام کی محبت ان کو اللہ پاک نصیب فرمائے، ہر مومن کو۔ اور اللہ پاک ہر مسلمان مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔